أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیا وظیفہ جو سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے اس کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت اور اس سورت کو پڑھنے کا انسانی زندگی میں انتہائی اہم اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور شیطانی راستے سے نجات کی دعا در حقیقت انسان مانگ رہا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس سورت کی کل آیات 7 ہیں۔ اگر ہم اس سورت کے متن اور اس کے اندر ہے سبب جو مدعا کو دیکھیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت کی خالق کائنات کی حمد و ثنا، جو درمیانی آیت ہے اس کے اندر حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ درخواست اور دعا، جبکہ آخری جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور درخواست ہے۔ گویا کہ پہلی 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، آخری 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و درخواست، جبکہ جو درمیانی آیت ہے وہ دونوں یعنی حمد و ثنا اور دعا و درخواست پر مشتمل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، اس کے مطابق اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے قول اور ارشاد مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم ہے۔ اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندوں کے لیے۔ گویا کہ جب میرے بندے مجھ سے میری تعریف کرتے ہیں، میری حمد بیان کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو چیز وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کے ضمن میں، اس کی روشنی میں، سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہر بیماری اور ہر بیماری سے نجات اور ہر بیماری اور موذی بیماری سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور قول کے مطابق حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں کہ قسم کی اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ یعنی سورۃ الحمد کی نظیر نہ تورات میں ملتی ہے، نہ انجیل میں ملتی ہے، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر کوئی دوسری سورت اس سورت جیسی ہے۔ تو گویا کہ اس سورت کی فضیلت اور مرتبہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس سورت کے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ اس سورت کا عمل یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور فجر کی جو سنتیں ہیں، یعنی 2 رکعت فجر کے فرائض ہوتے ہیں، اس سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز سے پہلے اس بیچ میں جو شخص 41 مرتبہ 41 ٹائم الحمد شریف کی تلاوت کرے گا، تو اس کے لیے گویا کہ ہر قسم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتوحات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کامیابی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جہاں جو ہے مسائل کے حل ہونے کا دروازہ ہے، وہاں جو ہے مسائل اور مشکلات ہیں وہ ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان اس سورت کو پڑھتا ہے، تو گویا اس کے لیے یہ تمام دروازے ایسے کھل جاتے ہیں آسانیوں کے، جیسے کہ ان کو لاک لگا ہوا تھا تو فوراً وہ دروازہ کھل دیا تو سارا کچھ خزانہ اس کے سامنے آ گیا۔ ایک اور عمل کے مطابق جو شخص 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے کسی شخص کو پلا لے، اس طرح عمل کر کے، یعنی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھے اور پھر پانی پر دم کرے،
تو بحکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص جو بیمار ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ صوفیاء کرام جس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اور علامہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اس صورت کے اندر جو آخری حصہ ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو آخری آیت ہے، آیت کا آخری حصہ، اس صورت کی آیت کا آخری حصہ جو شخص 41 مرتبہ پڑھے یا 101 ٹائم، یعنی 101 مرتبہ پڑھ کر جو شخص بھی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ صرف برائیوں سے اور گمراہ ہونے سے بچائے گا، بلکہ اس کی جو نسل ہے، اس کی جو اولاد ہے، اس میں بھی کوئی شخص کسی قسم کا عیب یا شر نہیں پایا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صورت کا عمل کتنا مجرب ہے اور اس کے اثرات کتنے اہم ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو دوبارہ عمل بتا دیتا ہوں۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد اور 2 فرائض کی ادائیگی سے پہلے 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے سے آپ کی تنگی، مالی تنگی ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، مصائب اور مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور جتنی بھی جو برے اثرات ہیں وہ آپ سے ختم ہوتے جائیں گے۔ اور اسی ضمن میں دوسرا عمل، اس صورت کی آخری آیت کا آخری حصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو جو شخص 41 مرتبہ پڑھے یا 101 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ جو شخص پڑھے گا، کسی بھی وقت پڑھے گا، اس شخص کو نہ صرف خود و گمراہی سے بچ جائے گا، بلکہ اس کی جو اولاد ہے، اولاد میں بھی کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا، کوئی شخص فساد کا سبب نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کی برکات کو، اس صورت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔